نے اپنے شاگردوں سے کہا، آسمان کی بادشاہی اس خزانے کی مانند ہے جو کھیت میں چھپا ہوا ہے، جسے کوئی آدمی پا کر چھپا دیتا ہے اور خوشی کے مارے جا کر اپنا سب کچھ بیچتا اور اس کھیت کو مول لے لیتا ہے۔ پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں ہے۔ جب وہ ایک بیش قیمت موتی پاتا ہے تو جا کر اپنا سب کچھ بیچتا اور اسے مول لے لیتا ہے۔ پھر آسمان کی بادشاہی اس مہاجال کی مانند ہے جو جھیل میں ڈالا جاتا اور ہر طرح کی مچھلیاں سمیت لیتا ہے۔ جب وہ بھر گیا اسے کھینچ لاتے ہیں اور کنارے پر بیٹھ کر اچھی اچھی برتنوں میں جمع کر لیتے اور جو کام کی نہ ہو پھینک دیتے ہیں۔ دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا، فرشتے نکلیں گے اور راست بازوں کے درمیان سے بدکاروں کو جدا کریں گے اور انہیں آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ کیا تم یہ سب کچھ سمجھ گئے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا ہاں۔ تب اس نے ان سے کہا، اس لیے ہر ایک فقیر جو آسمان کی بادشاہی کی تعلیم پا چکا گھر کے اس مالک کی مانند ہے جو اپنے خزانے سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ پہلے تم ڈھونڈو اس کی بادشاہی تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی چلیں گی۔ آج کی انجیل مقدس میں مسیح خداوند جو ہے آسمانی بادشاہت کو جو ہے مختلف تماثیلوں سے بیان کرتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی مہاجال کی مانند ہے اور جال پانی میں پھینکا گیا اور بے شمار مچھلیاں پکڑی، اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ اچھی مچھلیاں چن لی جاتی ہیں اور بری کیا کی جاتی ہیں؟ پھر سے پھینک دی جاتی ہیں۔ دنیا کے آخر میں بھی ایسے ہوگا کہ خدا راست بازوں کو گنہگاروں سے جدا کرے گا، خدا نیکوکاروں کو گنہگاروں سے جدا کرے گا۔ بے شک ابھی وقت ہے کہ خدا اپنا سورج نیکوں پر پہ چمکاتا ہے، وہ اپنا بھی راست باز اور ناراض باز سے برساتا ہے، لیکن دنیا کی آخر میں ایسا ہوگا۔ آج کی انجیل مقدس جو ہے یہ سابقہ کئی اتواروں کی انجیل کا تسلسل اور اس کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے کہ مسیح خداوند آسمان کی بادشاہی کو رائی کے دانے سے جو ہے وہ تمثیل سے بیان کرتا ہے، آج مخفی خزانے سے بیان کرتا ہے، ایک سوداگر کی مانند ہے کہ جو قیمتی موتی خریدتا ہے اس سے بیان کرتا ہے۔ اور یسوع نے جب انجیل مقدس کا آغاز اور تبلیغ شروع کی تو اس نے کہا تھا کہ توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور آج جب پہلی تلاوت سنتے ہیں تو پہلی تلاوت کس بادشاہ کے بارے میں ہم نے سنی؟ شاباش، کس بادشاہ کے بارے میں؟ سلیمان بادشاہ کے بارے میں۔ اور سلیمان بادشاہ جو کہ ایک دنیاوی بادشاہ ہے لیکن وہ خدا کی طرف سے چنیدہ ہے، خدا کی طرف سے برکت ہوا ہے، خدا کی طرف سے جو ہے وہ مسا ہوا ہے، خدا کی طرف سے اسے فضل ملا ہے۔ اور آج جب ایک بنی اسرائیل کی بادشاہت کے بارے میں سنتے ہیں، سلیمان بادشاہ کے بارے میں سنتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ یسوع کی بادشاہت کا پیغام بھی سنتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جب جبرائیل فرشتہ مقدسہ ماں مریم کے پاس آتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا اور اس کی بادشاہت کا کبھی آخر نہ ہوگا، اس کی بادشاہت کا کبھی آخر نہ ہوگا۔ ہم ایشیائی لوگ ہیں، پاکستانی لوگ ہیں، اور پاکستانی مسیحی ہوتے ہوئے
ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کا نام نہ صرف پاکستان میں، نہ صرف انڈیا میں، نہ صرف سری لنکا میں، نہ صرف جو ہے دنیا کے 1 2 یا 10 ممالک میں، بلکہ ہر ملک میں جو ہے یسوع کا نام لیا ہے، ہر ملک میں یسوع کا نام لیا جاتا ہے۔ کیا مشرق میں، کیا شمال میں، کیا جنوب میں، ہر ملک میں جو ہے، ہر بر اعظم میں یسوع کا نام لیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی بادشاہت کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے، کوئی حد مقرر نہیں ہے، کسی ملک تک حد مقرر نہیں ہے، بلکہ خدا کی کلام میں لکھا ہے کہ ہر ایک گھٹنا، کیا آسمان پہ، کیا زمین پہ، کیا زمین کے نیچے، کس کے نام میں جھکے گا؟ کس کے نام میں؟ یسوع کے نام میں جھک جائے گا۔ اور جب اس کی بادشاہت کے بارے میں، اور آج کی پہلی تلاوت میں ہم سنتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ دعا کرتا ہے، اور جگہ کا نام پہلی تلاوت میں کیا سنا ہے کہ جبون جگہ ہے جہاں پہ سلیمان جو ہے وہ دعا کرتا ہے، خدا رات کو جو ہے خواب میں اس پہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ پہلی تلاوت کے الفاظ ہیں، اور جب خواب میں ظاہر ہوتا ہے تو خدا اس سے کہتا ہے کہ مانگ کہ میں تجھے کیا دوں۔ کیسی بڑی بات ہے جی، اس کی سوچوں میں، اس کے خوابوں میں خدا اس سے کہہ رہا ہے کہ خدا اس کے خواب میں ظاہر ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے خیالوں میں، ہمارے خوابوں میں کون سی سوچیں، ہمارے خیالوں، ہمارے خوابوں میں کون سی سوچیں ہیں۔ اور جب سلیمان کو دیکھا جائے اس کے خواب میں خدا ظاہر ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مانگ میں تجھے کیا دوں۔ تو سلیمان کیا کہتا ہے کہ تو اپنے بندے میرے باپ پر عظیم رحمت کی ہے، تمہیں اپنے بارے میں نہیں کہتا، سب سے پہلے کیا کہتا ہے کہ تو نے اپنے بندے میرے باپ پر عظیم رحمت۔ عظیم رحمت کیا ہوتی ہے؟ عظیم تک، بہت ہی اعلیٰ رحمت کی ہے۔ یہ دعا میں خدا سے مخاطب ہو رہا ہے، عظیم رحمت کی ہے، اور کس کا نام لے رہا ہے؟ اپنے باپ۔ اور سلیمان کے باپ کا نام کیا ہے؟ شاباش، کیا نام ہے؟ داؤد نبی، اور داؤد بادشاہ بھی ہے۔ بس وہ کہتا ہے کہ میرے باپ پر عظیم رحمت کی ہے، اور میں چھوٹی عمر کا لڑکا ہوں، ابھی اندر آنا اور باہر جانا نہیں جانتا۔ اپنی کمزوری ابھی بیان کر رہا ہے، کیونکہ خدا کے سامنے کوئی جو ہے وہ بھید نہیں ہے، بلکہ خدا دلوں اور گردوں کا جاننے والا ہے۔ اور سلیمان کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اندر باہر کیسے ابھی آنا جانا ہے، اور دعا کیا کرتا ہے کہ بس تو اپنے بندے کو فہیم دل عنایت کر۔ یہ اس کی دعا ہے جی، کہ اپنے بندے کو فہیم دل عنایت کر، تاکہ تیری قوم کے درمیان کیا کروں؟ شاباش، کیا کروں؟ انصاف۔ کیسی دعا ہے۔ جب میں نے یہ تلاوت پڑھی، کل بھی سارا دن میں یہ سوچتا رہا، اس بندے کی دعا کیسی ہے؟ کیا کہہ رہا ہے کہ تو اپنے بندے کو فہیم دل عطا کر۔ فہیم دل کیا ہوتا ہے؟ عقل والا، فہم رکھنے والا۔ کہتے ہیں فہم دل نہیں بلکہ دماغ کی بات کی جاتی ہے، لیکن یہ دل کی بات کر رہا ہے۔ فہیم دل عطا کر، یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے ذہین بنا دے جی۔ فہیم دل، اور دل کی بات جو ہوتی ہے، ماں جو ہے بچہ بولنا بھی نہیں جانتا، ماں سمجھ آتی ہے کس کو بھی کیا چاہیے۔ اور یہ خدا نے یہ قدرت جو ہے ماں باپ کو دی ہے، یہ نعمت جو ہے ماں باپ کو دی ہے۔ اور جب یہ بندہ سلیمان جو ہے یہ خدا سے دعا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے خداوند اپنے بندے کو فہیم دل عنایت کر، تاکہ تیری قوم کے درمیان کیا کرے؟ شاباش، کیا کرے؟ آواز آنے سے کیا کرے؟ تیری قوم کے درمیان کیا کرے؟ انصاف کرے۔ کرنا کیجیے، انصاف کرنا ہے۔ کئی لوگوں نے ترازو سامنے رکھا ہوتا ہے لیکن انصاف نہیں کر پاتے، آپ ہی جانتے ہیں۔ اس نے کوئی ترازو نہیں سامنے رکھا، اس نے کیا رکھا ہے؟ اپنی قوم کو سامنے رکھا ہے، اپنے معاشرے کو سامنے رکھا ہے، اپنی رائے کو سامنے رکھا ہے، اپنے لوگوں کو سامنے رکھا ہے کہ اے خداوند باری تعالیٰ، تو نے جو مجھے رتبہ
लोगों का हजूम नहीं, कौम। हाँ, समझ लें जी, कौम से मुराद लोगों का हजूम नहीं, कौम, कौमियत जिसमें हो। और जब ये बात करता है कि तेरी कौम का इंसाफ कर सके, इंसाफ करने की दुआ की जा रही है, फहीम दिल की दुआ की जा रही है। और खुदा क्या होता है, खुश होता है या नाराज होता है? खुदा खुश होता है। क्या खूबसूरत बात है, पहले दुआ है और खुदा उसकी दुआ से खुश होता है। खुदा उसकी दुआ से खुश हुआ क्योंकि उसने उम्र की दराज़ी नहीं मांगी, ना ही उसने दौलत के अंबार मांगे, ना ही उसने दुश्मनों की जान मांगी, बल्कि क्या मांगता है, फहीम दिल अता कर, ताकि तेरी कौम के दरमियान जो है क्या कर सके, इंसाफ कर सके, इंसाफ कर सके। और जब इंसाफ की बात की जाती है तो हमारे माशरे में इंसाफ होता है। कितने लोग कहते हैं जी भैया हाथ ऊपर करें, कोई बात नहीं, और कितने लोग कहते हैं इंसाफ होता है हमारे माशरे? एक दो तीन। और जब इंसाफ की बात की जाती है, अच्छा अगर इंसाफ होता है तो मैं इस पर भी बात करूंगा तो कैसे होता है। इंसाफ जो है बाइबल मुकद्दस की रूह से, या इसके लिए जो सिनोनिम्स, जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं इंसाफ के लिए, वो होता है अदल करना, इम्तियाज करना, बराबरी करना। और जब इंसाफ की बात की जाती है तो जिस तरह के ईमान की 4 सच्चाइयां हैं, इसी तरह ईमान की 4 बुनियादी नेकियां भी बयान की जाती हैं, जिसमें सबसे पहली हिकमत है जिसे प्रूडेंस कहा जाता है, नंबर 2 जस्टिस है जिसे इंसाफ कहा जाता है, और नंबर 3 फोर्टिट्यूड जिसे मजबूती कहा जाता है, और नंबर 4 टेम्परेंस जिसे सब्र कहा जाता है। ये कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च हमें सिखाता है कि 4 बुनियादी नेकियां हैं। और जब इंसाफ की बात की जाती है तो हमारे माशरे में इंसाफ को 4 हालतों में देखा जाता है। ठीक है, 4 हालतों में। सबसे पहले क्या, सोशल जस्टिस, माशरे में इंसाफ, सोशल जस्टिस। दूसरा है इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिकल इंसाफ। तीसरा है पॉलिटिकल जस्टिस, और चौथा है लीगल जस्टिस। ये 4 इंसाफ की हालतें हैं, सूरतें हैं, या इकसाम भी कह सकते हैं कि सोशल जस्टिस हमारे माशरे में हम देखते हैं क्या इंसानियत की कदर की जाती है। आए दिन आप अखबार देख लें, खबरें सुन लें, जनाब कोई ना कोई नया ही कलंदा शुरू होता है। इंसानियत की इज्जत और वक़ार बहाल की जाती है, सोशल जस्टिस। दूसरे नंबर पर जब इकोनॉमिक जस्टिस की बात की जाती है, उसमें क्या आपके पैसे को जो आप मेहनत करते हैं, आप अपनी पूरी उजरत हासिल करते हैं, आपके पैसे की कदर है। आए दिन जनाब डॉलर गिर गया, डॉलर ऊपर हो गया, इकोनॉमिकल जस्टिस। फिर तीसरा जो है पॉलिटिकल जस्टिस, क्या आपके वोट का हक आपको मिलता है। जब वोट लेने की बात आती है, बहुत से नारे लगाते हैं, बड़े बड़े जुमले लिखे जाते हैं कि बेलोस खिदमत बेलोस की आदत, वोट को किसको दी जाए। क्या वोट का हक आपको मिलता है? अभी तक 75 साल की आज़ादी के बाद आज भी जनाब बिजली आ गई, बिजली चली गई, पानी आ गया, पानी नहीं आया, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान की हालत में बस फंसे हुए हैं। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल जस्टिस। और फिर चौथा क्या है, लीगल जस्टिस, जिसे कोर्ट कचहरियों में जाकर जो है एप्लीकेशंस और दरखास्तें दायर करवाकर इंसाफ की अपील की जाती है। लिहाजा इन 4 सूरतों से हम देखते हैं कि हमारे माशरे में इंसाफ जो है वो कैसे होता है। और आज जब सुलेमान बादशाह जो है, जब खुदा की हुजूरी में दुआ रखता है, अपनी मिन्नत रखता है, तो ये सुलेमान बादशाह आज दुआ क्या करता है कि खुदावंद मुझे फहीम दिल अता कर, ताकि मैं अपनी कौम का क्या कर सकूं,
इंसाफ कर सके। और सुलेमान कौन था? किसका बेटा था? दाऊद का बेटा था। दाऊद बादशाह, दाऊद नबी का बेटा था। और सुलेमान ये अब्रानी जुबान का नाम है जिसका मतलब है सलामती। क्या मतलब है सुलेमान का? सलामती। जब भी मैं मतलब बताता हूँ तो ये बताने का मकसद है कि आप कलाम मुकद्दस से अपने बच्चों के नाम रखा करें। ये नहीं कि कोई ड्रामा देख लिया, चल गया बच्चे का नाम रख दिया, या फिल्म देख ली, चल गई बच्चे का नाम रखा। जो ड्रामे देख के और बच्चा भी आ गई और ड्रामे बात हो जाता है। आप समझते हैं खुदा के कलाम से, जब खुदा के कलाम से आप नाम रखते हैं, और सुलेमान अब्रानी जुबान का नाम है जिसका मतलब है सलामती। और ये सुलेमान जो है ये इस्राएल में, बनी इस्राएल में तीसरा बादशाह था। इसने 40 साल हुकूमत की और इसकी बादशाहत का सुनहरी दौर था कि जब लोग अमन, खुशहाली और सकाफती तरक्की का वक्त गुजारते हैं। पूरे माशरे से अमीनत सलामती खुशहाली है। और ये दुआ क्या करता है, इसको तो हालांकि ऐसी दुआ करने की जरूरत नहीं है, ये खुशहाली है, जरखेज़ी है, पैसे की बहुतात है, अमन और सलामती है, लेकिन फिर भी वो दुआ कर रहा है कि खुदा मुझे इंसाफ करने वाला फहम दिल अता कर दे। और सुलेमान बादशाह के वक्त में एक बहुत ही बड़ा काम हुआ, और उसने क्या तमीर करवाया था? खुदा की शाबाश, क्या तमीर करवाया था? खुदा के लिए हैकल तमीर करवाई थी। और जिसका ख्वाब उसके बाप ने देखा था, और खुदा ने कहा था कि दाऊद तेरे हाथ से नहीं, क्योंकि तेरे हाथ गुनाह गए। और खुदा ने जो है सुलेमान बादशाह से हैकल तमीर करवाता उसके बेटे से। और हैकल में क्या होता है कि क्या अमीर क्या गरीब जो है खुदा के घर में आकर इबादत के लिए सर झुकाता है, और खुदा के लिए हैकल बनवाता है जहाँ पे कुर्बानी गुजारी जाती है, खुदा की हम्द गाई जाती है, खुदा का शुक्र अदा किया जाता है। और आज भी सुलेमान बादशाह को जो है इस अजीम काम के लिए याद किया जाता है कि वो खुदा के लिए हैकल बनवाता है, और ऐसी खूबसूरत और आला शान हैकल बनवाता है कि आज भी बनी इस्राएल जो है उस हैकल को याद करती है। बस ये शख्स है आज दुआ करता है तो हमारे लिए एक सवालिया निशान है कि हमारी दुआ कैसी होती है। हमारी दुआ क्या होती है? कैसी होती है। और हमारी दुआ में होता क्या है? हाँ जी, शॉपिंग लिस्ट होती है। ये शख्स बादशाह है, ये फहीम दिल और इंसाफ की बात है कि खुदा मुझे फहीम दिल अता कर ताकि मैं तेरी कौम का इंसाफ कर सकूं। और आज जब इंसाफ की बात की जा रही है, अपने माशरे की बात की जा रही है, ये शख्स अपने लिए सिर्फ फहीम दिल मांग रहा है और अपने लोगों के लिए क्या मांग रहा है? इंसाफ मांग रहा है। अपनी कौम के लिए इंसाफ मांग रहा है, अपने माशरे को सामने रख रहा है। और जब अपने माशरे, अपने लोगों, अपनी राया, अपनी ममलकत को सामने रखता है तो इंसाफ करने का फजल मांगता है। और जब हमारी दुआ भी अपनी कौम, अपनी राया, अपने मुल्क को सामने रखते हुए रखेंगे तो हमारी दुआ खुद गर्जी वाली नहीं होगी बल्कि आला सरफी वाली होगी। और ये शख्स सुलेमान बादशाह जो है ये खुदा से क्या मांगता है कि मुझे फहीम दिल यानी हिकमत अता कर। और जब हिकमत की बात की जाती है तो हिकमत भी 4 किस्म की होती है। खुदा के कलाम से नए अहदनामे से बयां करना कि हिकमत भी 4 किस्म की होती है। नंबर 1 ज़मीनी हिकमत, नंबर 2 नफसानी हिकमत जो कि इंटेलेक्चुअल विजडम जिसे कहा जाता है, जो किताबों से हासिल की जाती है, और नंबर 3 जो है वो शैतानी हिकमत, और नंबर 4 जो है इलाही हिकमत। इसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा कि इलाही हिकमत को वो मांगता है कि खुदा मुझे जो है इलाही हिकमत अता करे ताकि मैं लोगों के साथ इंसाफ कर सकूं। और जब हम अपने माशरे में देखते हैं कि जब 4
طرح سے انصاف کی حالتوں کو دیکھا جاتا ہے جو کہ سوشل جسٹس، اکنامیکل جسٹس، پولیٹیکل اور لیگل جسٹس کی بات کی جاتی ہے، تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں انصاف کا فقدان ہے۔ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آج اعلان ہو کہ کون جی پاکستان سے کسی اور ملک میں جانا چاہتا ہے تو لوگ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ ہاں جی، آواز آنے، جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ کیوں کیا اس پاک سرزمین کی دھرتی کیا بنجر ہو گئی؟ کیا اس پاک سرزمین کی دھرتی اناج اگانا بند ہو گیا ہے؟ بڑے دھیانوں گیان والی باتیں آج کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کیا اس پاک سرزمین کے پہاڑ خوبصورت نہیں رہے؟ کیا اس پاک سرزمین کے سمندر اور دریا میں مچھلی نہیں ہے؟ کیا اس پاک سرزمین کی زمین جو ہے اناج نہیں اگاتی؟ وہی جو ہمارے آباء و اجداد نے اناج کھایا، آج بھی وہی دھرتی سونا اگل رہی ہے۔ کیا اس پاک سرزمین کے پرندے ابھی چہچہاتے نہیں ہیں؟ کیا اس پاک سرزمین کی دھرتی کے نیچے معدنیات نہیں ہیں؟ اور اس دھرتی کو سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے۔ کیا اس پاک سرزمین کی دھرتی میں ہنر نہیں ہے؟ کیا اس ملک میں جو ہے ثقافت نہیں ہے یا ذہین لوگ نہیں ہیں؟ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اس کا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہے۔ کہ جناب ادویات ہے لیکن ان ادویات میں بھی ملاوٹ کی جاتی ہے، خوراک ہے اس میں ملاوٹ کی جاتی ہے، بہت سی بے شمار چیزیں میں لسٹ سامنے رکھ سکتا ہوں۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ آج یہ بادشاہ جو ہے جب یہ خدا سے دعا کرتا ہے کہ خدا مجھے انصاف کرنے والا فہم دل عطا فرما، مجھے حکمت عطا فرما، تو آج جب ہم اس ملک میں دیکھتے ہیں کہ رپورٹ کے مطابق میں نام لینا چاہتا ہوں ایک میگزین کا DW 25 مئی 2023 میں یہ ویکلی نیوز لیٹر ہے، اس نے بیان کیا ہے کہ ہمارے اس ملک سے 7,65,000 افراد مئی تک چھوڑ چکے ہیں، اور ایک اعداد و شمار کے مطابق 12 لاکھ جو لوگ جو ہیں ہنرمند پروفیشنل پاکستان چھوڑ چکے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیا اس دھرتی پہ کی زمین کیا اناج نہیں اگاتی؟ کیا مسائل؟ سوشل جسٹس، اخلاقیات کا قتل کیا جاتا ہے، آپ سب جانتے ہیں، لیکن ہم اس کو پہچان نہیں رہے۔ اور جب آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں انسانی گراوٹ بڑھتی جا رہی ہے اور انسانوں کے درمیان انصاف کم ہوتا جا رہا ہے اور اخلاقیات کا آئے روز قتل عام ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، تو اس وجہ سے بے شمار لوگ جو ہیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اس کی وجوہات ہے کیونکہ آج بھی ہم جو ہے اس روٹی کپڑے اور مکان کے چکر میں بس الجھے ہوئے ہیں، اس سے آگے جو ہے وہ بڑھ نہیں رہی۔ بس آج جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں تو انصاف کو بائبل مقدس میں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بائبل مقدس کی روح سے جو ہے انصاف کا مطلب ہے ٹو میک رائٹ۔ کس کے ساتھ؟ خدا کے ساتھ اپنے معاملات صحیح کریں، انسانوں کے ساتھ اپنے معاملات صحیح کریں، اور خدا کی پیدا کردہ مخلوقات کے ساتھ جو ہے اپنے معاملات صحیح کریں، تو یہی انصاف ہے۔ اور جب انصاف کی بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ ٹو میک رائٹ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ صحیح وقت پہ صحیح کام کریں، اور اسے ایک پنجابی محاورے میں کیا خوب کہا جاتا ہے کہ گل ویلے دیتے پھل، کیا پھل؟ موسم دا۔ گل ویلے دیتے پھل موسم دا، اور اکثر اوقات ہم اس میں دیر کر جاتے ہیں۔ آج
جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں ہم کہنے کو بے شمار دوسروں کو باتیں کر سکتے ہیں، جی فلاں ایسے کر رہا ہے، ہمارے ملک میں ایسے ہو رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، لیکن آج ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے معاشرے میں، میرے گھرانے میں انصاف ہوتا ہے یا نہیں۔ اور جب گھرانے کی بات کی جاتی ہے تو اس میں حقوق اور فرائض آتے ہیں۔ ہم پاکستانی مسیحی بے شمار دفعہ یہ دن جو ہے بات ہوتی رہتی جی ہمارے ساتھ ناانصافی ہو گئی، اور ہم جو ہے انصاف کے لیے جو کئی دفعہ معذرت کے ساتھ لفظ استعمال کرنا ایسے کرتے پھرتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے، ہمارا حق ہمیں دیا جائے۔ بے شمار مسیحی محنت کرتے ہیں لیکن بے شمار ایسے ہیں جو بس وقت پاس کرتے ہیں۔ زندگی ملی ہے اور زندگی نعمت ہے یا کیا ہے، اور اس نعمت کو نعمت سمجھ کے گزارتے نہیں، زندگی کو ضائع کرتے، اس زندگی کو جیو تو بھرپور جیو، خوشی سے جیو، سر اٹھا کے جیو، فخر سے جیو، اور خدا کی نعمت سمجھ کر جیو۔ اور جب ہم اس خدا کی نعمت کو، اس زندگی کو نعمت سمجھ کر جیتے ہیں تو خدا سربلندی بھی عطا کرتا ہے، اور جب خدا کی اس نعمت کو نہیں سمجھ پاتے پھر انصاف کی بھیک مانگتے رہتے ہیں، پھر انصاف کی بھیک مانگتے رہتے ہیں۔ آئے دن جب مذہب تبدیلی کے واقعات ہوتے ہیں اور جب آئے دن ناانصافیاں ہوتی ہیں تو ہم نے آج دیکھنا ہے کہ ہمارا سٹینڈرڈ کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، ہمارے نوجوانوں کا رجحان کس طرف ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ زیادہ تر مسیحی کام کون سا کرتے ہیں، جواب دو، ہاں جی کی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، مجھے ذرا دسو نا کی کرتے ہیں۔ محنت کرنے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے، لیکن کئی نے اپنے کنڈلی جی لکھا کے لے آتے ہیں کہ اسی یہی رہنا ہے۔ بے شمار مسیحی ادارے ہیں، بے شمار مسیحی ادارے ہیں جہاں سے غیر قوموں نے پڑھ لکھ کے اپنی حالت بدل رہی ہے، لیکن ہمارے وہیں بھی کھڑے ہیں، جی فادر کچھ کہا کریں، سسٹر جی کچھ کہتے ہیں، بشپ صاحب کچھ کرتے ہیں، ہماری حالت کوئی نہیں۔ خدا کا شکر ہے ابھی رجحان بدل رہا ہے، اور جب رجحان بدلے گا سوچ بدلے گی، تقدیر بدلے گی، اور جب محنت ہے تو محنت میں عصمت ہوتی ہے، اگر محنت نہیں ہے تو پھر برکت بھی نہیں ہے۔ کہنے نا ہیلے نو وسیلہ، اگر محنت نہیں ہے تو برکت بھی نہیں ہے۔ میں نام لینا چاہتا ہوں ایک پاکستانی مسیحی ہیرو کا، ایلون رابرٹ کرنیلیس، جو پاکستان کا چیف جسٹس رہا۔ اس کے بعد اور بھی کئی جج آئے لیکن آئے دن یہ کم ہوتے جا رہے۔ پچھلے 2 اتوار پہلے میں نے نام لیا تھا ایک بیٹی کا جس نے CSS کا امتحان پاس کر کے ماریہ شمونا بلوچستان سے اسسٹنٹ کمشنر منتخب ہوئی ہے، اور یہاں پہ اعلان کیے گئے CSS کے لیے آئیں امتحانات کلاسز میں بیٹھیں، اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ آپ بھی اچھے تعلیم یافتہ ہنر مند اور اعلیٰ اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ اچھے مسیح ہوتے ہوئے زندگی گزاریں، وہ چاریاں طرح نہیں، اچھے مسیح ہوتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پورے پیرش میں سے 5 اپلیکیشن ہیں، یہ نہیں کہ اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، نہیں دی کرنا نہیں پہنچ جائے۔ برائے مہربان آج جب انصاف کی بات کی جاتی ہے اپنے آپ کے ساتھ انصاف کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ انصاف کریں، اور جو خاص طور پہ نوجوان ہیں محنت کریں، اپنے ماں باپ کی محنت، ان کے ہاتھوں کی کمائی کو بس نجائز طور پہ ضائع نہ کریں، ہیلے بہانے بناتے ہوئے ضائع نہ کریں۔ اور جب بات کی جاتی ہے انصاف کی تو انصاف کون کرتا ہے؟ جج کرتا ہے، اور یہ صحرا ایک مسیحی کے نام جو سجا تھا جس کا نام تھا ایلون رابرٹ کرنیلیس، جو چیف جسٹس رہا پاکستان میں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں تو انصاف مانگنے والے نہیں بلکہ خدا سے قدرت مانگے کہ خدا ہمیں بھی انصاف کرنے کی قوت عطا فرمائے۔ اور آج
खास तौर पे जब हम इस कलाम को सुनते हैं तो जितने माँ बाप बैठे हैं, अक्सर बिशप जोसेफ रचल कहते हैं कि अपने बच्चों के लिए 10 साल का विजन सेट करें। खासतौर पे ये नौजवान बच्चे कि 10 साल के बाद ये बेटा क्या करेगा, इसके सामने मकसद रखें और आप उस मकसद में उसके साथ चलें। ये 10 साल बाद मेरा ये बेटा ये बेटी जो है इस मकाम पे पहुंचे। 5 साल का विजन सेट करें, मकसद सेट करें, 10 साल का मकसद रखें। अगर ऐसे आप आगे बढ़ेंगे तो ये चर्च तरक्की करेगा, ये माशरा तरक्की करेगा। और जब हम देखते हैं कि पाकिस्तानी परचम में मसीहियों का कौन सा रंग है जी, कौन सा रंग है, आवाज नहीं, कौन सा रंग है, सफेद रंग है। और सफेद रंग जो है ऐसा रंग है जो पाकीज़गी और पाक और पवित्र होने की निशानदेही करता है। ऐसे ही है, पाकीज़गी की निशानदेही, मुकद्दस होने की निशानदेही है। लेकिन सफेद रंग पे दाग बड़ी जल्दी लगता है, सफेद रंग पे दाग जल्दी लगता है। और जब सफेद रंग की बात की जाती है, पाकीज़गी की अलामत है। और सफेद रंग में क्या, चांद और क्या होता है, सितारा है पाकिस्तानी परचम में। और उसके साथ जो है सफेद रंग मसीहत की अक़लियत की नुमाइंदगी करता है कि जो कि मसीहत में है या और जो है जो अक़लियती लोग हैं। बस आज जब हम इस कलाम को सुनते हैं तो अक्सर औक़ात हम सफ़ेद रंग में लगे दाग के बारे में जो है कोई गिले शिकवे करते रहते हैं। जी असी अक़लियत असी है, साइनल है, कितना अपने आप को इस काबिल बनाए कि इंसाफ मांगने की बजाय हक की ज़िंदगी गुजारे, फ़क्र की ज़िंदगी गुजारे, खुश असलूबी की ज़िंदगी गुजारे। और जब हम देखते हैं कि ये सब हलाली परचम में सफ़ेद चाँद और सितारा जो है जब ये अक़लियत की नुमाइंदगी करता है, तो जब चाँद और सितारे की रोशनी इतनी ज़्यादा हो जाए कि उसमें दाग भी कोई दिखाई न दे। और खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम दुनिया के नूर हो। और जब तुम दुनिया के नूर हो तो आज खुदा हम सबको ये फजल अता करता है कि जब सुलेमान बादशाह की दुआ सुनते हैं तो आज बड़ी ही मौसर, बड़ी ही इफादियत और बरकत वाला कलाम है। और यसु आज के कलाम इलाही से इलाही बादशाह के बारे में बयान करता है। और कलाम का आगाज भी इन अल्फाज के साथ किया कि पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाही तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। हमने देखना है कि खुदा की बादशाही हमारी जिंदगी में कैसी पूरी होती है। और ऐ हमारे बाप की दुआ में कहते हैं कि ऐ हमारे बाप तू जो तेरा नाम पाक, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, कहाँ पे पूरी हो, कहाँ पे पूरी हो, क्या खुदा की मर्जी जमीन पे पूरी नहीं होती। कहा जाता है कि आसमान उसका दफ्तर, जमीन उसके पाँव की चौकी है। ये क्या कहकशां, क्या गहरी वादियां, क्या पहाड़, क्या समुंदर, क्या जमीन, क्या आसमान, क्या चांद और सितारे, ये सब कुछ उसकी कुदरत का बयान, उसकी हशमत का बयान। आसमान उसका दफ्तर, जमीन उसके पाँव की चौकी है। और जब हम ये कहते हैं कि तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो और तेरी बादशाह क्या हो, आवाज ये, तेरी बादशाहत आए, तेरी बादशाहत, उसकी बादशाहत के लिए दुआ की जाती है। और यीशु जब बादशाहत का इकरार करता है तो वो कहता है कि तू आज ही मेरे साथ उसमें होगा। वो अंजीर का ऐलान जब करता है कि तौबा करो और अंजीर पर ईमान लाओ क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और जब उसकी बादशाहत के बारे में हम कलाम सुनते हैं तो आज मुख्तलिफ तमसीलों से मसीह खुदावन जो है अपनी
اپنی بادشاہت کے بارے میں بیان کرتا ہے. اے ہمارے باپ میں بادشاہت کا ذکر ہے. اور جب آج پہلی تلاوت سنتے ہیں تو سلیمان بادشاہ دنیاوی بادشاہت کے لیے دعا کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا کو اپنی زندگی میں رکھتا ہے، کیونکہ داؤد بادشاہ کی بادشاہت جو ہے یہ یسوع کی بادشاہت کا پیش نشان ہے. سلیمان بادشاہ کی بادشاہت جو ہے یسوع کی بادشاہت کا پیش نشان ہے. اور جہاں پہ یسوع کی بادشاہت ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ سلامتی کا رئیس ہے. اور جہاں پہ جو ہے امن اور سلامتی اور محبت ہوگی، جہاں پہ انصاف ہوگا، معاشرے میں انصاف دیکھا جائے تو معاشرے میں انصاف فرق ہے. معاشرے میں کہتے ہیں چوری کی ہے اسے سزا دو جی، اس نے قتل کیا ہے اسے سزا دو جی، اس نے فلاں برائی کا کام کیا ہے اسے انصاف دو. لیکن خدا جو ہے ہمیشہ رحم بھی کرتا ہے اور انصاف بھی کرتا ہے. انصاف کے تحت آدم جو ہے باغ عدن سے نکالا جاتا ہے، لیکن رحم کے تحت پھر سے بچا لیا جاتا ہے. اور خدا کی کلام میں لکھا ہے کہ اس نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. بس اس کی بادشاہت میں ہمیشہ کی زندگی ہے، تا حیات زندگی ہے، ہمیشہ کا انصاف ہے اور برکت اور رحمت ہے. آج جب ہم اس کلام کو سنتے ہیں تو اپنے معاشرے میں خدا کی بادشاہت کو دیکھیں، اپنے گھرانوں میں خدا کی بادشاہت کو دیکھیں. اور جب اپنے خاندانوں میں، اپنے گھرانے میں، اپنے معاشرے میں خدا کی بادشاہت اور اس کی بادشاہت کے اوصاف کو دیکھیں گے، خوبیوں کو دیکھیں گے تو خدا برکت دے گا. اور آج جب ہم کلام اقدس سنتے ہیں تو اپنی دعا، اپنی التجا، اپنی محنت، اپنی شکر گزاری خدا کی حضوری میں رکھتے ہوئے اس کی برکت، اس کی رحمت اور اس کے فضائل کو اپنی زندگی میں دیکھنے پائیں. بس آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو، اسی مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین.